اور جو سورہ بنی اسرائیل میں اسرائیل کے 2 فسادوں کا ذکر ملتا ہے، یہ جو ہے یہ اسی میں سے ایک ہے؟ اسرائیل کے 2 بڑے فساد تو ہو چکے ہیں جس میں دونوں ان کے ٹیمپلز ان کے ہاتھ سے گئے ہیں. یہ تیسرا جو ہے نا، یہ اس کا ذکر ہے جس کے بارے میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کتاب الفتن میں ذکر کیا. ایسکٹالوجی کو پڑھیں نا، ایسکٹالوجی ایک بہت خوبصورت چیپٹر ہے، اور ایسکٹالوجی کے اوپر دنیا میں بہت بڑے لوگوں نے کام کیا ہے. مطلب جن کا میں فین ہوں، جن کا نام میں بڑی عزت سے لیتا ہوں، جن سے میں نے سیکھا، جن کی باتوں کو سن کے سیکھا، جن کی کتابوں کو پڑھ کے سیکھا، ان میں شیخ ناظم ہے سائپرس والے، ان میں شیخ الشام ہیں امریکہ والے، یہ دونوں پردہ کر گئے ہیں، اور شیخ عمران ہے، شیخ عمران حسین. عمران حسین صاحب کو میں بہت لمبے عرصے سے سنتا ہوا آ رہا ہوں، ان کو پڑھتا بھی ہوں، ان کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. اس وقت ریسنٹ ٹائم میں ایسکٹالوجی کے اوپر اگر کوئی بندہ اتھارٹی ہے میرے علم کے مطابق، دیٹ از شیخ عمران حسین. میں ان کو پڑھتا ہوں جی. جتنا انہوں نے کام کر دیا ہے نا، جتنی انہوں نے اس چیز کو کھول کھول کے بیان کیا ہے نا، یہ جتنے لوگوں نے اینڈ آف ٹائمز کے اوپر کام کیا ہے ان کے پیچھے شیخ عمران حسین ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ 3 ایسے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. نعمت اللہ شاہ ولی کی پرشین گوئیاں ہوں، نوسٹرڈیمس ہو، ان کے اوپر یعنی اتنے آسان اور اتنے مطلب خوبصورت پیرائے میں ان لوگوں نے گفتگو کی ہوئی ہے نا، اور اتنے اسلامی انداز میں گفتگو کی ہوئی ہے نا کہ عام آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ واٹ دے آر ایگزیکٹلی سیئنگ. وہ جو مشکل ٹرمز ہیں وہ ساری نکال کے یہ لوگ جو ہیں اس بات پہ قائل ہیں تینوں کے تینوں کہ اب جو نظام شروع ہوا ہے یہ اٹس گوئنگ ٹورڈز دی اینڈ، یہ اپنی ورج پہ آ چکا ہے. اب اس کے بعد ڈکلائن ہے. اب ڈکلائن کو کتنے سال لگتے ہیں؟ سینکڑوں لگ جاتے ہیں، 10 سال لگتے ہیں، 5 سال اٹس ان دا گاڈز آف ہینڈ. لیکن اب معاشرہ ڈکلائن کی طرف آئے گا. وہ اپنی پیک کے اوپر چلا گیا، اپنی سائنس کی پیک کے اوپر چلا گیا. یعنی آپ نے کلوننگ بھی دیکھ لی، آپ نے ایک چیز دیکھ لی، اے آئی کو، آپ نے مشین جو ہے وہ وزڈم کو دیکھ لیا. اب وہ اپنے ڈکلائن کی طرف آئے گا. یا عام پیرائے میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے نریٹ کیا ہوا ہے ایک چیز کو. کتاب الفتن کو چھوٹی سی کو 50-60 حدیثوں کی کتاب نہیں ہے، وہ بہت بڑی کتاب ہے. اس میں سینکڑوں حدیثیں ہیں، سینکڑوں، اور اس میں ایک چیز کا ذکر ہے کہ یہ ہوگا، یہ فلاں ہوگا، فلاں ہوگا. نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشین گوئیاں دیکھ لیں تو نعمت اللہ شاہ ولی جو ہیں وہ بیسیکلی فقیر، میں بار بار یہی تو عرض کرتا ہوں، فقیر اللہ کے نور سے روشن ہوتا ہے. فقر وہ چیز ہے جس کے بارے میں خود سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے. جو خود فخر موجودات ہے، جو فخر کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، محبوب الہی ہیں، جن کے سر کے اوپر لو لا کا لما خلقت الافلاق کا تاج ہے، انما کا تاج ہے، المزمل کا تاج ہے، المدثر کا تاج ہے، اللیل آپ کی زلفوں کے بارے میں ہے، النجم آپ کی آنکھوں کی چمک کے بارے میں ہے، الفجر آپ کے رخسار کی چمک کے بارے میں. پورا قرآن تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طرح کا قصیدہ ہے. تو جن کی اپنی ذات یہ ہو کہ اللہ ان کے اوپر فخر کر رہا ہو، اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ اس احسان کو یاد کرو کہ میں نے اپنے محبوب کو تم میں سے بھیجا. یعنی اللہ نے کوئی نعمت دے کے یہ جتایا نہیں ہے کہ میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ دیا، اس کو یاد کرو. اللہ نے ایک نعمت کا جتایا ہے، اور وہ نعمت ہے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین. اور سرور انبیاء بادشاہ کونین کا جو ہے وہ لیول، ان کا جو ہے وہ ہم تو اصل میں ان کو سوچ ہی نہیں سکتے نا. ہماری تو وہ مطلب اس سے باہر ہے، بیونڈ آور تھنکنگ. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ہماری تھنکنگ سے بہت باہر کی پرسنالٹی ہیں. لیکن جب وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو انہوں نے کوئی ایسا ایسپیکٹ نہیں چھوڑا ہے کہ جس کو بیان کیا اسی ایسپیکٹ کو. یعنی وہ خود جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو نور ہے وہ بندے کو مومن بناتا ہے. یعنی وہ حدیث کی تفسیر جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا، تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ نور کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ایمان جو ہے نا، اسلام پہ عمل کرنے کا نام جو ہے وہ نور ہے. تو وہ جو آپ کی پرسنالٹی کے اندر چینج ہوتی ہے اسی سے تو فقیر روشن ہوتا ہے.
مطلب میں یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی ان کے پاس کیا ہوتا ہے، تو بھائی وہ جو ہے نا وہ اپنے گھر سے کچھ نہیں لاتے، وہ اللہ کے نور سے روشن ہوتے ہیں، وہ سرور انبیاء کی تنویر سے روشن ہوتے ہیں. جب وہ تنویر سے روشن ہوتے ہیں تو ان کا ویژن براڈ ہو جاتا ہے. سرور انبیاء نے کہا جو ہے حدیث قدسی میں، رسالت میں آپ کی زبان سے نکلی نا، ہے حدیث قدسی، آپ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کا مقام یہ ہے. تو وہ مومن جو اللہ کے قریب بھی ہے، قربت میں بھی ہے، وہ ولایت الہی کے درجے کے اوپر ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو نعمت اللہ شاہ ولی نے اگر کوئی ایسی باتیں کی ہوئی ہیں تو ہم اس کے اوپر ایسے جو ہے منہ کھول کے کیوں دیکھتے ہیں کہ جی ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ 800 سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی نے بادشاہوں کے نام، ان کی اولاد، ان کے ٹینیور سمیت سارا کچھ بتایا ہے، نام لے کے. یعنی اس جو یہاں کے علاقے کی، انڈیا پاکستان کی جو ان کی پریڈکشنز ہیں وہ شروع ہوتی ہیں تیمور، امیر تیمور سے، کہ تیمور آئے گا، وہ فلاں علاقوں سے آئے گا، اس کا فلاں بیٹا ہوگا، نام لے کے، اس کا نام بابر ہوگا، اس کا فلاں اس کا بیٹا ہوگا، اس کا نام ہمایوں ہوگا، اس کا فلاں، ایک ایک نام لے کے اورنگزیب تک. اورنگزیب کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے نا ان کی حکومت ڈکلائن پہ آئے گی. اورنگزیب کے بعد یعنی آپ خود دیکھ لیں کہ اورنگزیب کے بعد جو ہے مغل سلطنت جو ہے وہ بالکل ڈکلائن پہ گئی. پھر انہوں نے کہا کہ جی انگریز آ جائیں گے، فرنگی آ جائیں گے، 100 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد ایک ملک بنے گا. اس ملک کا ذکر ہے کہ ایک سلطنت بنے گی جو دین کے نام پہ بنے گی، اور پھر وہ سلطنت جو ہے اس کے اوپر مشکلات آئیں گی، پھر وہ سلطنت باہر نکلے گی، اور پھر وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ میں ایک قلعہ بنے گی. کرنا ہم نے ہے، لیکن ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ ہو سکتا ہے، اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ نہیں کہتا کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئے لوگ لا کے بٹھا دے. بیٹا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہماری اوقات ہے، حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے جب اپنا کام کرانا ہوگا نا، وہ بندے بھی باہر سے لے آئے گا، اس کو آتا ہے، وہ رب ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے عطا کرے. ہم لوگ جو ہے نا یہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے غزوہ ہند لڑنی ہے تو ہماری اوقات حیثیت ہے، نہ لے انہاں کو لڑی جانی ہے بیچارے کو، ان کے تو پلے کچھ نہیں ہے. یہ تو مطلب ظاہر سی بات ہے، جب انسان اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے، جب اس کو جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ میری چیزیں خراب ہو گئی ہیں. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت، بیٹا آپ زندگی گزار ہی نہیں سکتے جب تک سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی تعلیمات کو نہ پڑھیں اور ان پہ عمل نہ کریں. یہ بڑی سیریس بات، سیدھی سی بات کر رہا ہوں میں، کوئی مذہبی بات نہیں کر رہا ہوں. میری زندگی کے 20 سال گزرے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے، اور مجھے اس بات میں کوئی آر نہیں ہے کہ شاید میں نو مسلم ہوں. میں پیدا ہوا سادات کے گھر میں، ہمارے گھر میں دین بہت ڈیپ روٹڈ تھا. ٹھیک ہے، میرے والد صاحب علماء اکیڈمی کے جو ہے وہ پروفیسر ہیں، میرے والد صاحب اسلامیات کے پروفیسر تھے، دادا ابو تھے، ہمارا ایک خاندان ہے، ہماری جو ہے رگوں میں دین بہت ڈیپ روٹڈ تھا. لیکن ایک وقت آیا کہ مجھے نا یہ چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ آتی. میں آپ کو ایک اپنے دادا جی کی کہانی سناتا ہوں. میرے دادا جی اللہ ان کی تربت پہ کروڑ کروڑ رحمتیں نازل کرے، وہ بہت شاندار آدمی تھے. ہی واز ویری سینئر بیوروکریٹ، لیکن بہت شاندار مذہبی آدمی تھے. میں نے ان کا نام مذہبی حلقوں میں بڑی عزت سے لیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. میں چھوٹا تھا، چھوٹا ان سینس کہ میں کوئی 7-8 سال کا ہوں گا، 3-4 کلاس کی بات ہے. تو والد صاحب کا ایک جملہ ہمیشہ وہ فرماتے تھے کہ ہم چونکہ پنجابی بولتے ہیں تو کہتے تھے کہ پتر اللہ تو بغیر گزارا نہیں. میں چھوٹا تھا، 3ری میں ہوں گا یا 4تھی میں ہوں گا. میں دادا ابو کے پاس چلا گیا. میں کہا دادا ابو، پنجابی میں بتاتا ہوں، میں کہا دادا ابو جڑے ابو کہندے نے کہ اللہ تو بغیر گزارا نہیں، تو اے جڑے اللہ نو نہیں مانتے مردے کیوں نہیں؟ تو مجھے ان کا ایک ایک جیسچر یاد ہے، ان کا لہجہ یاد ہے. انہوں نے اینک اتاری، اخبار پڑھے تھے، اخبار رکھا، تو مجھے کہتے ہیں کہ پتر گل بڑی آسان ہے، اور تو اس ایج دے وچ ہے، اس عمر دے وچ ہے کہ تینوں میں سمجھاواں تے سمجھ آ جائے گی، لیکن ساری زندگی پتر تینوں اے رہے گا میرے دادے نے دسیا سی. مجھے وہ جملہ یاد ہے آج تک. انہوں نے کہا سی پتر کوئی لوڑ نہیں کلمہ پڑھن دی، جدن تینوں آپ لگے نا کہ تو بالکل ٹھیک رستے تھے، او دن پڑھی کلمہ.